اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، آج ہم سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 10 آیت 83 to 86 83 سے 86 تک، تو بنا کسی تمہید کے بس تھوڑی سی یہ گفتگو کی، جو سلسلہ کلام چل رہا ہے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اس میں ذکر ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 5 سے جو شروع ہوا ہے یہ چل رہا ہے آگے تک، اور یہ سلسلہ آگے تک جائے گا۔ ہم دیکھتے رہے دوستو، غور سے انہیں سنتے رہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری جو باتیں ہیں یا جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو پسند آتی ہوگی، آپ کو سمجھ آتی ہوگی۔ اگر آپ کے کچھ سجیشنز ہیں تو آپ ضرور ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے اور ہم سے جڑیے، تاکہ آؤ قرآن سمجھے یہ جو ہم نے پروگرام شروع کیا ہے اسے اور ہم مضبوطی کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ اسے ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ تو دوستو چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف، لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اس 10ویں رکوع کی آیت نمبر 83 to 86 کے نکات اور اس کا جو حاصل ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص باتیں ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے بہت سے عہد لیے گئے اور انہوں نے ہر عہد کو توڑا، اور اس عہد کو توڑنے کے بعد آگے ان کی سزائیں بھی جو ہے وہ آگے آپ کو، جیسے کہ بندر کی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک سزا ملی ہے، اس کے بعد ایسی بہت سی ٹڈی دل آئے، بہت سی ان کو پر سزائیں آئیں، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔
بہت مرتبہ، جیسے جیسے وہ اللہ کے عہد کے اور اللہ کے عہد کو توڑتے تھے ان پہ ویسی ویسی سزائیں بھی آتی تھی۔ دوستو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک عہد کا جو کہا کہ یہ پختہ عہد اسرائیل کی اولاد سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ یہ جو ہے عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اپنے رشتہ داروں سے، مسکینوں سے، یتیموں سے کس طرح سے سلوک کرنا، بھلی باتوں کا کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر کہا کہ تھوڑے ہی لوگ تھے جنہوں نے یہ مانا، باقی زیادہ تر لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا تھا۔ پھر اور اس کے اندر ایک بات آتی ہے کہ اور ایک مضبوط عہد اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس سے لیا دوستو، کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ۔ یہ اس طرح سے ہوتا تھا، اور ظلم زیادتی نہ کرو۔ یہ اس طرح سے ہوتا تھا دوستو کہ جب ایک قبیلے دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا اور یہ آپس میں قبیلے لڑ جاتے تھے، اور جب وہ لڑنے کے بعد جو بھی مسکین اور غریب ان کے مطلب اس میں آ جاتے تھے، ان کے قبضے میں آ جاتے تھے، اس قبیلے کا اس قبیلے میں، اس قبیلے کا اس قبیلے میں آتا تھا، تو اپنے اپنے قبیلے کو لوگوں کو چھڑا لیتے تھے فدیہ دے کر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں کہا تھا کہ ان کو پہلے ہی گھر سے نکالنا، ان پر زیادتی کرنا یا آپس میں خون بہانا یا جنگ کرنا یہ سرے سے غلط ہے۔ اور پھر بعد میں ہونے کے بعد نام نہاد اپنے آپ کو نام بڑھانا، یا ہم نے ایسا کیا، ہم نے اس پر یہ مہربانی کی، ہم نے اسے چھڑا کر لے کر آئے، یہ چیزیں پہلے ہی اسے وہ گھر سے نہ نکالنا جانا چاہیے تھا، یا پہلے ہی انہیں ان کے ساتھ جنگ نہ کرنی چاہیے تھی۔ پھر بھی ان کے ساتھ یہ سب معاملات کرنے کے بعد پھر ایسے عہد کے جو پابندی کو توڑ دیتے تھے یہ لوگ، ایسے کتنے ہی عہد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے، کتنا اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ان پر تھا کہ ہر بار انہیں معاف کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ، پھر یہ کچھ نہ کچھ غلطی کرتے تھے، جس طرح سے ہم آگے دیکھتے آ رہے تھے کہ بچڑے کا معبود بنانا، پھر گائے کی پوجا یا بچڑے کی پوجا کرنا، اس کا جب موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں، پھر سبت کا قانون توڑنا، پھر اللہ کے عہد سے پھرنا، پھر یہ کہنا کہ ہم نے سنا ہم نے نہیں مانا، پھر یہ بھی ساری چیزیں، اس بستی میں داخل نہ ہونا جس میں اس کو داخل ہونے کی کہا گیا تھا، اس کا بھی ذکر ہے دوستو۔ تو اس طرح سے بنی اسرائیل کا جو یہ معاملہ تھا کہ جب یہ کہتے تھے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے کے اطراف کے یہودی قبائل نے اپنے ہمسائے عربی سے، جیسے کہا تھا میں نے آپ کو کہ یہ ساری چیزیں سیکھی تھی، اور جب یہ جو دو قبائل تھے اوس اور خزرج، یہ حلیفانہ تعلق قائم کر رکھے تھے انہوں نے، جب ایک عرب قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر جنگ ہوتا تو دونوں کے حلیف یہودی قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کے ساتھ دیتے تھے، اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے تھے۔ تو یہ جب چیزیں، اور پھر جھگڑا ہونے کے بعد یا جنگ ہونے کے بعد پھر مقابلے میں نبرد آزما ہو جاتے تھے، یہ فعل صریح طور پر کتاب اللہ کے خلاف تھا، بالکل خلاف تھا۔ تو یہ ایسی ہی چیزیں یہ لوگ کرتے آتے تھے، اور ایسی ہی چیزوں پہ انہوں نے یہ، کیونکہ انہیں دنیا کی زندگی چاہیے تھی، مال دولت اسباب، دنیا کی زندگی، اور آخر میں یہی بھی کہا اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ مطلب ایسے لوگوں کی سزا، یہ جو کام کرتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور
اللہ کے قانون کو نہیں مانتے ہیں یا اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے ہیں. جب اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے تو اس کے کیا ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار اور آخرت میں شدید بدترین عذاب کے مستحق ہے یہ لوگ. غور کرنا چاہیے دوستو کہ ہم آج ہماری حالت کیا ہے، ہم کیسے ہیں، مسلمانوں کی کیا عزت ہے اس دنیا میں، یا ہمارا کیا رتبہ یا کیا مقام ہے. اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود ہم کیا ہیں، کتنے تو ہمارے ملک ہے، اکیلے صرف مسلم ملک کتنے ہیں ہمارے پاس، لیکن کیا ہے، کس گلی میں ہیں ہمارے فیصلے، ہم کتنے ذلیل و خوار ہیں. اور پھر آخر میں، اور یہ کیوں ہے؟ جب کسی چیز کی ذمہ داری دینے کے بعد ہم وہ ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم بھی خود سوچے دوستو، اللہ سے دعا کریں، اور ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ذمہ داریاں ہم پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اس کو ہمیں نبھانے کی ہم کوشش کریں، اور جو بھی ہم سے کوتاہی یا غلطیاں ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ معاف کریں. ربنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم الجاہلین فانصرنا علی القوم المشرکین فانصرنا علی القوم الیہود والنصارى فانصرنا علی القوم الظالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.